بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آج ہم نے سبق پڑھنا ہے حقوق مصطفیٰ میں، اور الحمدللہ ہم اس میں 5 حقوق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے 7واں حق پڑھنا ہے، جس کا تعلق ہے کہ ہماری ذاتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں حق کون سا ہے، اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود پاک پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بڑا حق ہے کہ آپ کا ذکر مبارک کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ ذکر رسول کا کامل مصداق آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر ہے، یعنی آپ کی سیرت کا ذکر کیا جائے، آپ کی ولادت سے وصال تک کے تمام احوال کا ذکر کیا جائے، اللہ کی قدرت اور نبوت محمدی کا اعجاز دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 23 سالہ مختصر عرصہ میں ذات نبوی پر ان سال تک کسی انسان کا سامنا ہونا ہے۔ فتح و شکست، غربت اور امیری، شادی و گدائی اور خوشی و مسرت، غم، اقبال، ادبار، غلبہ، مغلوبیت، سفر، خزر، تجارت، مزدوری، شادی، غمی، غرض، وہ کون سی حالت ہے جو آپ پر نہ آئی ہو۔ قرآن کریم نے آپ کے اسوہ کو اختیار کرنے کی دعوت دی تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ زندگی ہے۔ تو آپ کی پیروی کرنے کی اہم اور بنیادی شرط ہے کہ آپ سے والہانہ، عاشقانہ اور محبانہ تعلق ہو، کہ آپ پر سب کچھ قربان کر دینا آسان ہو جائے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے پاکیزہ اخلاق، اعلیٰ کردار، عظیم کمالات، عمدہ صفات، جامع تعلیمات اور عادات، ممتاز معجزات، صاف معاملات، پاک معاشرت، لا تعداد احسانات، ناقابل برداشت مشکلات، سخت مصائب، مکرم اصحاب، ازواج مطہرات اور اولاد طیبات کی تفصیل کا علم ہو جائے۔ کیونکہ قاعدہ ہے جب کسی کی عظمتوں، شفقتوں، محبتوں کا علم ہو جاتا ہے تو اس کے حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو سیرت طیبہ کے مطالعے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے، اور ان کی پہچان سے ان پر اعتماد بڑھتا ہے، اور جس کو ان پر جتنا اعتماد ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط اور محفوظ ہوتا ہے، اور یہی وہ پاکیزہ سیرت ہے جس کے ذکر سے انسان کی سیرت اور کردار بدل جاتا ہے، اور یہی وہ پاکیزہ سیرت ہے جو غیر مسلم کے لیے بھی ہدایت کا بڑا ذریعہ ہے، اور یہی وہ سیرت ہے جو زندگی کے سکون کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے مطالعے سے ہمیں زندگی میں پاکیزگی آئے گی، اور یہ نبی مکرم کا معجزہ بھی ہے کہ جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے ہی صاحب قرآن کی سیرت کا ہر باب بھی محفوظ ہے۔ سیرت النبی یعنی زندگی کا رویہ اور طریقہ کار گویا قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ کار ہے۔ تو سیرت طیبہ کی بنیادی طور پہ 5 بڑے حقوق ہیں: سیرت طیبہ کو پڑھنا، سیرت طیبہ کو سمجھنا، سیرت طیبہ کو اپنانا، سیرت طیبہ کو پھیلانا، اور سیرت طیبہ کا دفاع کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ عظیم خدمات کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ دوسری بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بھی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے، اور نبی رحمت علیہ السلام کا ایک بڑا حق ہے۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیض و برکات سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا کی تعریف، اللہ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت اور افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود السلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے میں آپ کے سامنے کچھ رکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت اور محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول اللہ کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول اللہ علیہ السلام کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی طالبہ کے پاس موبائل کی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے تو یہ سبق کی ریکارڈنگ کر لیں گلدستہ درود و سلام والے گروپ میں۔ آپ میں سے اکثر نے وہ گروپ جوائن کیا ہوا ہے تاکہ وہاں کی طالبات بھی موٹیویٹ ہو اور سمجھ آئے ان کو بھی کہ ہماری ذات پر حق ہے کہ ہم، اور یہ اللہ کے نبی کا حق ہے ہم پر جو ہمیں ادا کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھ کے۔
اور درود السلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی علائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھ پر درود پڑا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود السلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود السلام پڑھنے والے کو خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، بلکہ خال ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام پر نے فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رات میں 25 ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور جناب سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی کی، تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جو میری زیارت کرے گا اللہ اس کی گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا 1/4؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا حصہ؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ آپ نے فرمایا اس میں بھی اضافہ کر دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا آپ پر درود و سلام کے لیے وقف کر دوں گا، تو آپ نے فرمایا تب تو تمہارا ہر غم دور ہوگا اور ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تمہارا سارا غم دور ہوگا اور ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور جناب روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ وہاں رونق افروز تھے۔ جب میں نے نماز پڑھ کر میں بیٹھ گیا تو پہلے میں نے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا، پھر آپ نے لیے دعا کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا سل تعطا، ہاں اب دعا کیجیے، آپ کی دعا قبول کی جائے گی، اب دعا کیجیے آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ اور درود سلام پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت درود پڑھنے والے پر خود درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عوف سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار خود فرماتا ہے، من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ، کہ جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں، اور جو آپ کو سلام عرض کرتے ہیں میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھا، جب تک اس کتاب میں میرا نام ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سواد لکھ دیتے ہیں۔ بھائی جب بھی آپ علیہ السلام کا نام ہے مکمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے، جب تک رہے گا آپ کے لیے فرشتے، آپ پتہ نہیں یاد رہے یا نہ رہے، ہو سکتا ہے وہ لکھا ہوا رہے تو آپ کے لیے دعائیں استغفار ہوتی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور تم میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے خواہ تم کہیں بھی ہو۔ ایسی بات ہے، ہم کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کنیکشن کن سے ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے دل و دماغ کو حاضر رکھنا بہت ضروری ہے، اور دل کو ہر طرح کے وسوسوں دنیاوی خیالات سے پاک کر کے پوری توجہ و دھیان سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے جب حضور نبی علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا تو آپ علیہ السلام کا رنگ بدل جاتا۔ آپ علیہ السلام یا آپ علیہ الرحمہ امام مالک ہیں تو ان کا رنگ بدل جاتا اور عجیب متغیر ان کا رنگ ہو جاتا، یہاں تک کہ ہم نشینوں پر بھی ان کی حالت عجیب گزرتی۔ بارگاہ رسالت میں درود نہ بھیجنے والا اللہ کی رحمت اور فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ فیوز و برکات جو درود السلام کی بدولت حاصل ہوتے ہیں نہ پڑھنے والے کو حاصل نہیں ہوتے، بلکہ حدیث میں درود السلام نہ پڑھنے والوں کی بڑی مذمت آئی ہے۔ ایسا بھی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا بہت حصہ درود السلام پڑھے بغیر بھی گزار دیا، تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اسی حالت میں دنیا سے لے کے جائیں کہ ہم آخری وقت میں بھی آقا علیہ السلام پر درود السلام بھیج رہے ہوں، اور اللہ ہمارا یہ وظیفہ بنا دے کہ ہم آقا علیہ السلام کی خدمت میں صبح شام روز شب اپنے درود السلام پیش کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ وحشت کی راہ ہی بھول گیا۔ تو ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، اور من لم یصلی فلا دین لہ، جو مجھ پہ درود نہیں پڑتا اس کا تو دین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو نبی رحمت علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریۃ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو درود پاک ضرور پڑھا کریں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی تلقین کریں. اور میں کہتی ہوں کہ ہر جگہ پہ جب بھی کہیں بیٹھے، کوئی مجلس ہے آپ کا، فیملی کا کوئی مجلس ہے جس میں آپ کے گھر کے رشتہ دار ہیں، آپ کی اپنی فیملی کے لوگ ہیں، یا کوئی ایسے ہیں جو فیملی کے نہیں بھی ہیں، وہاں بھی آپ درود پاک کا ایک میسج ضرور دے کے آئیں کہ بھی درود پاک پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ہماری کاوش کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر.